ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جو بھی کرتے ہیں سب مل کر اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات على محمد وعلى آله. پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر مجالسوں کو بپا کرتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. فرمایا فرق انسان اور فرق حیوان یہ ہے کہ انسان ایک بامقصد زندگی گزارنے والا موجود ہے. فرق حیوان یہ ہے کہ حیوان زندگی کو گزارتا ہے پر بے مقصد زندگی گزارتا ہے. معصوم فرماتے ہیں دنیا میں آنا آ کے جینا جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے کیونکہ دنیا میں تو ایک مچھر بھی جی کے جاتا ہے. دنیا میں تو ایک مکھی ایک بکری ایک گدھا بھی
زندگی جی کے جاتا ہے، ورنہ ہاں دنیا میں آؤ ایسی زندگی جیو جیسی حسین بن علی جی کر گئے کہ آج صدیاں گزر گئی، دنیا حسین کو یاد کر رہی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی جس کا ذکر اس طرح سے زندہ ہو، کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو میرے ذکر کو زندہ رکھ، میں تیرے ذکر کو زندہ رکھ، تو میرے لیے زندگی گزار، میں تیرے لیے تمہاری زندگی کو بنا دوں گا۔ کہا کہ تو میرا ذکر کر، اذکرونی اذکرکم، میں کس کا ذکر کروں گا؟ تیرا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کی کہی ہوئی زندگی کو گزارنے کے لیے خدا کی معرفت بھی ضروری ہے، اور خدا کی معرفت کے لیے نبی کی معرفت ضروری ہے، اور نبی کی معرفت کے لیے علی کی معرفت ضروری ہے۔ جب تک اس سلسلے کا انسان خیال نہ رکھے تب تک اس انسان کو معرفت نہیں مل سکتی۔ کربلا ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کربلا نماز کی جنگ نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں لشکر یزید والے نماز نہیں پڑھتے تھے، شمر سے بڑا کوئی نماز ہی نہیں، یہ بولیں کہ اس لشکر میں علی اعظم اللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، حسین سے بڑا کوئی نماز ہی نہیں۔ حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، قاری ادھر بھی تھے، قاری ادھر بھی تھے، لیکن دیکھنا پڑے گا ادھر والوں کے پاس کیا تھا، ادھر والوں کے پاس کیا نہیں تھا۔ ادھر والوں کے پاس حسین تھا، ادھر والوں کے پاس یزید تھا۔ تو جس کا جیسا رہبر قوم بھی ویسی ہوتی ہے۔ ادھر والوں کا رہبر حسین تھا، ادھر والوں کا رہبر علی اکبر تھا، تو لہٰذا جو اس کو فالو کرے گا وہ اسی جیسا بنے گا، جس نے امام اس کو بنایا وہ اسی جیسا بنے گا۔ تو کربلا دو آئینوں کی کتاب ہے کہ دیکھو ایک نسل ادھر پل رہی تھی، ایک نسل ادھر پل رہی تھی، ادھر کی نسل اتنی عالی کیوں بنی، ادھر کی نسل اتنی ذلیل کیوں بنی؟ کیونکہ یہاں کا امام بھی عالی تھا، وہ جسے مان رہے تھے وہ بڑا ذلیل تھا۔ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے۔ اکثر آپ لوگوں سے شاید کوئی برادر مسلم یہ سوال کرے کہ اگر یزید اتنا برا تھا یا اہل بیت کے دشمن اتنے برے تھے تو خدا نے قرآن میں ان کا نام لے کے لعنت کیوں نہیں؟ یہ اکثر سوال ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر امام 12 تھے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، اللہ سیدھا لسٹ دیتا، نام بتا دیتا، آسان ہو جاتا نا۔ حدیث آگے پیچھے ہو سکتی ہے، قرآن تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا عزیز دیکھو، نام اللہ دے سکتا تھا، پر خدا ہے خدا حکیم، کئی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا، ہم ذکر کی حفاظت کریں گے۔ اب اگر حفاظت کرنی ہے تو حفاظت کا بندوبست بھی ضروری ہے۔ آپ کہو گے میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا، حفاظت کے لیے آپ کیا لگاؤ گے؟ تالا لگاؤ گے نا، سونے کو چھپا کے رکھو گے نا، کیونکہ سونے کے چور بہت ہیں، پیسے کے چور بہت ہیں۔ اب خدا اگر نام دیتا تو شاید قرآن کی حفاظت کیا ہو جاتی، مشکل ہو جاتی۔ دوسری بات، نام سے زیادہ صفت کی اہمیت ہوتی ہے، نام سے زیادہ صفت کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا نبی نے دکھایا بھی، ہاتھ اٹھا کے بتایا بھی، اشارہ کر کے کہا بھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں نے کہا دیکھے ہوئے وہ لوگوں نے نہیں مانا۔ اب سوال یہ، اگر خدا قرآن میں نام دے دیتا کہ مثلا پہلا علی ہے، دوسرے حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا علی ہے، پانچواں محمد ہے، چھٹا جعفر ہے، ساتواں موسیٰ ہے، آٹھواں پھر علی ہے، اگر خدا نام بتا دیتا، میں نے کہا پھر کون سا اعتبار تھا اگر مکے کے اکابر اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے؟ تاریخ میں کتنے لوگوں نے اپنے اولادوں کا نام مہدی رکھا، یہ جا کے پڑھی ابن عباس میں، صرف اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جائے یہ مہدی ہے۔ پھر ہمیں ثابت کرنا پڑتا تھا اللہ والا مہدی کون ہے، لوگوں والا مہدی کون ہے۔ میں نے کہا 5 منٹ کے لیے سوچے کہ ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتا،
پھر ہم بتاتے اللہ والا علی کون ہے، ان والا علی کون ہے، تو خدا نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا، کیونکہ نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، صفت پیدا کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اب بچے کا نام خادم حسین تو رکھ سکتے ہو، غلام علی تو رکھ سکتے ہو، غلام رسول تو رکھ سکتے ہو، پیدا ہوا کا نام کیا رکھیں؟ کہ رکھو غلام حسین، رکھو غلام رسول، رکھو نوکر رسول۔ تو میں نے کہا نام رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن اسے حسین کا نوکر بنانا بڑا مشکل ہے۔ نام رکھنے میں کیا ہے، آپ بہتر سے بہتر نام رکھ لو۔ اسلام کہتا ہے نام رکھو تاکہ ترغیب ہو اس عمل کی طرف جائے۔ آج کسی بچے کا نام رکھو شیر علی، شیر محمد، لیکن پتہ چلے کہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، تو نام کا فائدہ کیا ہوا؟ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ اس کے اندر شیر والا جگر بھی پیدا کر، اس کے اندر ہمت حسینی بھی پیدا کر، اس کے اندر حوصلہ علی بن ابی طالب بھی پیدا کر۔ میدان میں جانا اور ہے، ڈٹ کے لڑنا اور ہے۔ وہ حوصلہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتائی، کہ صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، علی کی طرح لڑنا بڑا مشکل ہے، سلوری کا دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے، حسین کا صبر پالنا بڑا مشکل ہے، یہ چیزیں اپنے وجود میں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تبھی خدا جب ولایت علی کا اعلان کرتا ہے تو کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ورسولہ، میں رسول ولی۔ جب اپنا اعلان کیا کوئی تفصیل نہیں، جب رسول کا اعلان کیا کوئی تفصیل نہیں، پھر کہا تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ نام نہیں بتایا کہ جا کے خود ڈھونڈ کس نے رکوع کے عالم میں زکات دی تھی۔ نام رکھنا سب سے آسان، صفت سب سے مشکل۔ ہم کسی سفر میں تھے تو کسی مولوی صاحب نے کہا شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا تو خدا بھی بہت بھیجتا ہے۔ میں نے کہا آپ بھی بہت بھیجتے ہیں۔ کہ نہیں بھائی ہم لعنت والے نہیں، آپ لوگ۔ میں نے کہا بھیجتے ہو؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھیجتے ہو، ہم بھی بھیجتے ہیں، ایک فرق ہے۔ ہم جب لعنت بھیجتے ہیں تو اسے پورا ایڈریس بتاتے ہیں، آپ جب بھیجتے ہو تو ہوا میں پھینکتے ہو، آپ کو نہیں پتا ہوگا لعنت کہاں جا رہی ہے۔ کئی کام ہم کرتے ہیں پر ہم انکاری ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے۔ جس طرح ہر مسلمان لعنت بھیجتا ہے لیکن اسے پتا نہیں کس پہ بھیجتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اے خدا اس شیطان لعین پہ، اس رجیم پہ کیا کر؟ لعنت بھیج۔ میں نے کہا بھیجی کہ نہیں؟ 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہے تہمت لگانے والوں پر، اللہ کی لعنت ہے شیطان پر۔ اب سوال یہ ہے اللہ کی لعنت ہے حضرت جبرائیل کے دشمنوں پر۔ اللہ کیا بھیج رہا ہے؟ قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے۔ کس کس پر؟ نشانیاں بتا رہا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے لعنت بھیجتے ہو۔ اے خدا میری لعنت ہے شیطان پر، مطلب خدا بھی کہتا ہے میرا ذکر کرنے سے پہلے میرے دشمن پہ لعنت بھیج۔ تقاضا ایمان یہ ہے اگر محمد کو مانتے ہو تو محمد کو دشمنوں پہ لعنت بھیجنی پڑے گی۔ تب تک یدا ابی لہب کے ہاتھ کٹ جائیں، ابو جہل سے دشمنی کرنی پڑے گی، جنہوں نے میرے محمد کو ستایا ان سے دشمنی کرنی پڑے گی، کیونکہ تقاضا محبت یہ ہے اگر محبت ہے تو محبوب کے دشمن سے نفرت ہونی چاہیے۔ آج ایک فلسفہ ہے کہ نہیں دونوں سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا عام سے بچے سے پوچھو، اپنے باپ کو کہے کہ بابا آپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، لیکن بابا جو گلی میں آپ کو گالیاں دیتا ہے اس سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، تو باپ بھی کہے گا لعنت ہے تیرے پیار پر۔ یہ کیسا پیار ہے؟ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت تک اصلاً نفرت کا وجود ہے ہی نہیں۔ نفرت تبھی وجود میں آتی ہے جب تیرے دل میں محبت وجود لے لیتی ہے۔
جس سے اللہ سے محبت ہے تو شیطان سے نفرت ہوگی، محمد سے محبت ہے تو ابو جہل سے نفرت ہوگی، ابراہیم سے محبت ہے تو نمرود سے نفرت ہوگی، موسیٰ سے محبت ہے تو فرعون سے نفرت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سے محبت ہو دوسرے سے بھی محبت ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے، خدا خود کہتا ہے کہ میری تعریف کرنے سے پہلے شیطان کی برائی کر، کیونکہ اس کی نفرت ڈالے گا تو تیرے دل میں رحمان کی محبت کیا ہوگی، اس سے دور ہوگا تو رحمان کے دروازے پر فوراً آئے گا۔ لیکن میں نے کہا یہ تو بتائیے کیا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، مطلب خدا نے جب اماموں کا ذکر کیا تب بھی نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ اور عجب ہے جب خدا نے لعنت بھی بھیجی تب بھی نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ میں نے کہا یہ بتائیے یہ جو لعنت بھیج رہے ہیں آپ کس پر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کہ یہ کون سی بات ہے، یہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر ہے۔ میں نے کہا کون شیطان؟ شیطان صفت ہے نا، کون شیطان؟ آج تو بچہ بھی شرارت کرے تو کہتے ہیں شیطان بچہ، یہ شیطان ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا کون شیطان؟ شیطان تو صفت ہے، ایسے مراد وہ ابلیس ہے۔ تو میں نے کہا ڈائریکٹ بول دیجیے گا، کنفیوژن ہو رہا ہے، شیطان کون؟ کیونکہ صفت ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کہو لعنت ہے ابلیس پر، یہ کیوں کہا لعنت بھیجو شیطان پر؟ میں نے کہا ہمیشہ لعنت صفت پہ ہوتی ہے، نام پہ نہیں ہوتی۔ اس کا ریزن ہے کیونکہ ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا اس دن لعنت پڑی۔ اور کہ اگر نام بھیج کے خدا بولتا کہ لعنت بھیجو تو لعنت محدود ہو جاتی۔ اللہ نے صفت بتا کے لعنت کے دائرے کو بڑا کر دیا کہ مسلمان خبردار تا قیامت جو شیطان والے کام کرے گا اس پر خدا کی کیا ہوگی۔ یہ فصاحت اور بلاغت قرآن ہے کہ قرآن کیا بتاتا ہے، صفت انما یرید اللہ وَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نام نہیں بتائے کہ آل رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، ہر طرح کی برائی سے دور ہیں۔ اب جا کے تو ڈھونڈ وہ کون اہل بیت تھے جو ہر طرح کی برائی سے دور تھے، جو ہر طرح کی نجاستوں سے دور تھے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے۔ صفت بتائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے عمل صالح انجام دیا۔ دو نشانیاں اور ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر ایمان لایا عمل صالح کیا لیکن حق کو چھوڑ دیا، صفین علی کو چھوڑ دے، خارجی بن جائے، فرمایا نہیں، نہ اس کی نمازیں کام کی ہیں نہ اس کے روزے کام کے ہیں۔ ابن سعد نمازی بھی تھا، ابن سعد روزہ بھی رکھتا تھا، مطلب عمل صالح انجام دے رہا تھا، لیکن وتواصوا بالحق نہیں تھا۔ نماز پڑھو لیکن ساتھ میں حق کو تھامے رکھو، اور نمازیں کسی کام کی نہیں کہ نماز تو پڑھو لیکن علی کو چھوڑ دیا جائے، روزہ تو رکھو لیکن حسین کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ حق کون ہے؟ آواز رسول کی علی مع الحق ہے والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ صفات کا مطلب ہے۔ جب شیعہ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت، تو یزید نام نہیں ہے، آج یزید صفت بن چکا ہے، کیونکہ شہداء کربلا میں بھی کئی یزید ہیں۔ مشہور ترین جناب یزید ابن سویت کہ امام زمانہ حضرت علیہ السلام کا السلام علی یزید ابن سویت وعلی ولدہ عبداللہ و عبیداللہ، میرا سلام ہو یزید ابن سویت پر اور اس کے دو بچوں پر عبداللہ اور عبیداللہ پر۔ اور آپ جب بھی آپ کو اللہ حضرت کربلا نصیب کرے گنج شہداء میں جب جائیں تو شہداء کے نام پڑھیے گا، 3 سے 4 ایسے شہید کربلا ہیں جن کا نام یزید ہے۔ آج جب شیعہ کہتا ہے یزید پر لعنت تو ایک کردار پہ لعنت کی جا رہی ہے۔ کس پر لعنت؟ کردار یزید پہ لعنت۔ جب کرداروں کو سمجھو گے تب جا کے فکر کیا ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی۔ اب مجلس امام حسین میں آئے، امام حسین کیا بناتے ہیں؟ 5 منٹ آپ روتے ہیں، آدھے گھنٹے کی مجلس سنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی لوگ پوچھیں کہ بھائی اتنا خرچہ مجلسوں پہ کیوں کر رہے؟ آپ بولو کہ نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ کربلا میں کوئی مولا تھا، شہید ہو گیا،
تو کہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ لوگوں کو میسج کر دو کہ آج یوم شہادت ہے ابا عبداللہ حسین ہے. پھر ماتم کا فلسفہ کیا ہے؟ نوحے کا فلسفہ کیا ہے؟ ذکر کا فلسفہ کیا ہے؟ لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ایک ایک گھنٹہ ان کا ٹائم لینا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ دنیا بار بار شیعوں کو بولتی تھی ذکر کا فلسفہ، ذکر کا فلسفہ، عزاداری کا فلسفہ. کئیوں نے اتنے اعتراض کیے جناب یہ دیگوں پہ، یہ مجلسوں پہ، یہ پوسٹروں پہ، یہ لفظوں پہ اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ پیسہ یتیموں پہ لگا دو، یہ پیسہ غریبوں پہ لگا دو، یہ 4 بیواؤں کی مدد کر دو. اب جسے فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ ایسی باتیں کرے گا. میں نے کسی مسلم بھائی سے کہا، میں نے کہا یہ بتائیے آپ کو 4 دیگوں اور 4 مجلسوں سے مسئلہ ہے. میں نے کہا حج پہ جاتے ہو کتنے بکرے قربانی کے لیے دیتے ہو؟ کہیں بیل کٹ رہا ہے، کہیں کیا کٹ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا نہیں تھا اس بیل کے کاٹنے سے وہ پیسے تم کسی یتیم کو دے دو، اس سے کوئی یتیم خان نہیں. لیکن واجب ہے جب حج پہ جاؤ گے تو قربانی کیا ہے؟ ہمارے سامنے کرنی. اتنا گوشت سعودی عرب میں جمع ہوتا ہے، افریقن گوشت کو سکھا کر افریقہ میں لے کر جاتے ہیں. کئی گوشت ضائع بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ تعداد حاجیوں کی اتنی زیادہ ہے، سارے گوشت اپنے وہاں پہ کاٹے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا نہیں تھا اتنے بکروں کے کاٹنے سے تم یہ پیسے غریبوں کو دے دو. کیا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے، ہمیں عمل کرنا پڑے گا. جناب عمل کر تو رہے ہو لیکن فلسفہ تو سمجھو. فلسفہ کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈ چیزیں قوموں کو کیوں بتا رہے ہو؟ مجلسوں میں جو ایک چیز بار بار بتائی گئی پھر دوبارہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے کہا حج پہ جاتے ہو ریپیٹڈ کام دوبارہ کیوں کرتے ہو؟ کہ حسین تو شہید ہو گئے، اب آپ ان کا ذکر بار بار نہ کریں. میں نے کہا جناب ہاجرہ بھی تو چلی گئی، جناب ابراہیم بھی تو چلے گئے. اصلاً کانسیپٹ آف عبادت کیا ہے؟ جب فتویٰ لگا کہ یہ شرک کرتے ہیں، شرک کا مطلب تو عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا. یہ کیا ہے؟ مطلب اگر میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں تو ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر. کہ خدا کی راہ میں کھانا دے رہے ہو، نظر اللہ نیاز حسین کہتے ہو تو جناب یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کس کا نام آ گیا؟ حسین کا نام آ گیا. تو عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے. اب میں نے کہا اللہ اکبر کا پوری نماز میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے. روزہ رکھتے ہیں قربت اللہ، اللہ کا ذکر ہے. خیرات کرتے ہیں قربت اللہ، اللہ کا ذکر ہے. میں نے کہا مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت حج کے ایام ہے. اب حج پہ طواف کرتا ہے، کہا کہ مقام ابراہیم سے گزرو. بھائی اللہ کی عبادت میں ابراہیم کہاں سے آ گئے؟ عبادت خدا کی، غیر اللہ کو شریک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جب کر دیا تو پھر جاؤ صحیح صفا و مروہ. یہ صحیح صفا و مروہ، صفا کیا ہے؟ مروہ کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہے. تو پھر جب دوڑو تو تھوڑا تیز دوڑو، کیونکہ ہاجرہ تیز دوڑی تھی. بھائی اللہ کی عبادت میں ہاجرہ کی یاد کہاں سے آ گئی؟ ابراہیم کی یاد کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کی آواز آئے گی میری عبادت ہوتی ہی نہیں جب تک یاد ابراہیم نہ ہو، جب تک یاد اسماعیل و ہاجرہ نہ ہو. کیونکہ تو احسان فراموش نہ بن. اگر تو آج مجھے مان رہا ہے تو ابراہیم کے سجدے میں مان رہا ہے. جنہوں نے تجھے دین دیا اگر ان کو بھول جائے گا تو مجھے بھی بھول جائے گا. ابراہیم یاد رہے گا تو کعبہ یاد رہے گا، ہاجرہ یاد رہے گی تو اللہ کی عبادت یاد رہے گی. تو آج اگر ہم تک دین پہنچا تو محمد اور آل محمد کے سجدے میں پہنچا. کیونکہ کسی نے کہا کہ مولانا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز پھر خود کو ہوتی. یہ حسین تھے جنہوں نے تیرا دین بچایا. فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. جناب اصلاح اس کی جاتی ہے جو بگڑ چکا. اصلاح اس کی جاتی ہے کہ معاشرہ دین سے روگرداں ہو چکا ہو. فرمایا میرے معاشرے میں مولا فرماتے ہیں معالم الاسلام، وہ چیزیں جو اسلام کی نشانیاں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. فرمایا سنت رسول کو لوگ بھلا چکے، بدعت عام ہو چکی.
فاسقوں اور فاجروں کی حکومتوں کے نیچے زندگی بسر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. غیرت دینی ان کے وجود سے ختم ہو گئی. قبح گناہ کہ گناہ کو کوئی قبیح سمجھے یہ ختم ہو گیا. تو جب جا رہے تھے مولا تو اسی مدینے میں اسی مکے میں اصحاب رسول کی اولادیں ہیں. عبداللہ ابن زبیر ہے, عبداللہ ابن عمر ہے, بڑے بڑی شخصیات ہیں. عبداللہ ابن حنظلہ ہے. مولا کہتے ہیں اگر میرے ساتھ آؤ گے تو تمہیں درجہ شہادت ملے گا, لیکن یاد رکھو اگر حسین کا ساتھ نہیں دو گے, فرمایا میرے جانے کے بعد کبھی خوش نہیں رہو گے. تو حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. فرمایا نہ دولت کی لالچ میں نکل رہا ہوں, نہ ہوا و ہوس نفس کی لالچ میں نکل رہا ہوں, میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ تمہاری اصلاح کی جائے. اب یہ اسلام کا درخت اتنا خشک ہو چکا ہے, اسے زندہ رکھنے کے لیے حسین اپنے خون سے اس کی آبیاری کریں گے. کس نے اپنے دین اسلام کے لیے اپنے بچے قربان کیے؟ یہ محمد اور آل محمد ہیں. آپ 5 منٹ کے لیے سوچیں, اگر شیعوں کے بیچ سے مجلس حسین کو نکالا جائے ہمارے بیچ میں بچتا کیا ہے؟ آج ہم نے دین سیکھا تو مجلس حسین سے. میں تقریباً یورپ, یو کے, آسٹریلیا, ان ملکوں میں ہمارے کئی پاکستانی انڈین مسلم برادری رہتی ہے. وہاں بھی وہ لوگ بچے جو مجلس حسین سے جڑے رہے, ان کی نسلیں کرسچن اور کافر بن گئی, لاطین بن گئی, جو مجلس سے کیا تھے, دور تھے. اثر مجلس حسین ہے جو آپ کی نسلوں کو کیا کرتا ہے, بناتا ہے. تو پہلی چیز اگر کوئی پوچھے کہ تم شیعوں کو مجلس حسین کیا دیتی ہے, آپ انہیں بتا سکتے ہو, اور بالاخص آج کے زمانے میں تو برملا بتا سکتے ہو. میں نے کئی مجالس میں عرض کیا کہ مجلس حسین کا اثر آپ مختلف معاشروں میں چلے جائیے. ایک معاشرہ شیعہ معاشرہ ہے, دوسرا معاشرہ کرسچن معاشرہ ہے, ہندو معاشرہ ہے, ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا معاشرہ ہے. ہر معاشرے میں اپنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. شیعہ تھوڑے بہت لوگوں کو متغیر لگتے ہیں, الگ لگتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ عزاداری امام حسین کی وجہ سے. اور واقعاً شیعہ الگ ہے کیونکہ شیعہ کی فکر الگ ہے. شیعہ فکر حسین ابن علی سے لیتا ہے, شیعہ فکر مجلس عزا اور فرش عزا مولا حسین سے لیتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کیا فرق ہے؟ کئی مجالس میں کہہ چکا. میں نے کہا کتنے مسلمان ملک ہیں, 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. ان سارے مسلمان ملکوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, ان سارے مسلمان ملکوں میں روزے رکھے جاتے ہیں, تراویحیں پڑھی جاتی ہیں, رسول کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, عمرے بھی کیے جاتے ہیں, زکاتیں بھی دی جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان مسلم معاشروں نے اسلام کے اس وقت سب سے بڑے دشمن کے سامنے سر بلند نہیں کیا. نماز تھا, روزہ تھا, حج تھا, زکات تھا, سب کچھ تھا ان کے پاس. کیا سعودی عرب میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا عمان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا جورڈن میں اور مصر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا شام میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا روزے نہیں رکھے جاتے؟ لیکن سارے مسلم معاشرے ظالم کے مقابلے میں جو 40,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون کر چکا, بچوں کی جانیں لے چکا, نوابیس پہ حملہ کر چکا, کسی میں جرأت نہیں تھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, اس کے مقابلے میں لڑنے پا جائے, اس کے مقابلے میں اس کو للکار دینے کو آ جائے, بنا یہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا, میرے ملک کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. کسی میں جرأت نہیں ہوئی. ایک بس بڑے سے بڑا مظاہرہ آپ نہیں دکھا سکتے ان عرب کنٹریز میں ہوا ہو. کیوں نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا ایک ہی فرق ہے, ایک معاشرہ ہے جو وقت یزید کے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے, ایک معاشرہ ہے جو کھڑا نہیں رہتا. اب سوال یہ ہے کہ دونوں معاشروں میں دیکھنا پڑے گا اس معاشرے میں کیا تھا کہ یہ کھڑا ہو گیا, اس معاشرے میں کیا نہیں تھا کہ وہ کھڑا نہیں ہوا. میں نے کہا نماز ادھر بھی تھی, نماز ادھر بھی تھی, روزہ ادھر بھی تھا, روزہ ادھر بھی تھا, زکات ادھر بھی تھی, زکات ادھر بھی تھی, حج ادھر بھی تھا, حج ادھر بھی تھا, عمرہ ادھر بھی تھا, عمرہ ادھر بھی تھا. لیکن اس معاشرے میں ایسا کیا تھا کہ اس نے وقت یزید کے مقابلے میں للکار کرنا بلند کر دی. میں نے کہا ادھر سب کچھ تھا لیکن عزاداری حسین نہیں تھی, یہاں عزائے حسین تھی, اور حسینیت انسان کو بہادر بنا دے.
لیڈرز میں جتنے بہادر، چاہے 80 سال کے ہوں 90 سال کے ہوں، تو دشمن کو للکارتے ہیں۔ آج ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے پر مجال ہے کس کی؟ امریکہ کے سامنے سر اٹھائے۔ ہم تو پیس نوبل دینے والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں امن برقرار کرنے والے لیڈر ہیں، ہم تو ان کے گھٹنوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ اتنی طاقت کے باوجود بھی حوصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا امام علی نہیں ہوتا، جس کا رہبر حسین نہیں ہوتا، جس کی آئیڈیالوجی کربلا والی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ وقت عظیم کے مقابلے میں کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ آپ تشیع کی تاریخ دیکھ لیں، بنو عباس کے خلاف اٹھے، بنو امیہ کے خلاف اٹھے، عثمانیہ حکومتوں کے خلاف اٹھے، شاہ ایران کو دیکھ لیں اس کا تختہ پلٹا، صدام کے مقابلے میں اٹھے۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے یہ وقت عظیم کے مقابلوں میں للکار کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ ہمت ہمیں دی کس نے؟ جناب وہی مجلس جس پر اعتراض کرتے ہو، یہ چھوٹی سی مجلس انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ شیعہ روتے ہیں، جناب یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ رونے کو نہیں دیکھو، جب ماں اپنی گود میں بچہ لے کے بیٹھتی ہے اور مولانا مصائب علی اصغر پڑھتے ہیں تو حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، اس کے گلے میں تیر لگا، لیکن رباب فخر سے کہہ رہی تھی اصغر اگر تو جوان ہوتا میں تجھے خود میدان میں تیار کر کے بھیجتی۔ جب یہ ماں سنتی ہے نا، آنکھوں سے غم کے آنسو تو بہتے ہیں لیکن اس کا جگر مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ جب رباب دین کے لیے 6 مہینے کا لال جگر قربان کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اہل سنت کی بہت بڑے عالم دین مرحوم ہو گئے ڈاکٹر اسرار کہتا جب میں نے یہ دیکھا نا کہ شاہ ایران کی ٹینکیں کھڑی ہیں اور ایرانی خواتین اپنے 6 مہینے کے بچوں کو سینے سے لگا کر ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہیں، کہتا اس وقت میں سمجھ گیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کی ماں نے شجاعت کا درس کربلا سے سیکھا۔ ان کے اندر بہادری اور شجاعت پائی جاتی ہے کہ ہم روتے ہیں، یہ صرف رونا نہیں ہے۔ یہاں جب بوڑھا بات سنتا ہے کہ کربلا میں حسین جب اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا، یہ روتا تو ہے، ارے کیسے لاشا اٹھایا ہوگا؟ تو جب سنتا ہے کہ آواز دی نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم آپ تو آئیے، آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں بنی، کہیں میرے اسماعیل کے پاؤں میں رسیاں تو نہیں بنی، اور پھر جب خنجر کو نکالا اور سینے سے تیر کو نکالا تو یہ سوچتا ہے ارے جب حسین اپنے 18 سال کا جوان قربان کر سکتا ہے تو میرے بچے کی قیمت کیا ہے، میرے بچے کی حیثیت کیا ہے۔ جب اس مجلس میں آنے والی خاتون سنتی ہے کہ سیدہ زینب نے دین اور اسلام کے لیے اپنی چادر کو قربان کیا، اب جب یہ یونیورسٹی اور کالج میں جاتی ہے اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے جب وہ دین کے لیے چادر قربان کر سکتی ہے، کیا میں دین خدا کے لیے اپنے سر پہ چادر رکھ نہیں سکتی؟ تو یہ مجلس نہیں ہے، یہ مہد حسین ابن علی ہے۔ مجلس انسان سازی کا نام ہے۔ دنیا کا آسان ترین کام بلڈنگ بنانا ہے۔ امریکہ سے اچھی بلڈنگز کوئی نہیں بنا سکتا، اسرائیل سے زیادہ ٹیکنالوجی شاید کسی کے پاس ہو۔ دبئی چلے جائیے، بڑی بڑی بلڈنگ دیکھیے، فرمایا قوم عاد قوم سمود بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑے بڑے گھر بنائے، لیکن خدا نے اپنے عراق کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا۔ کہا دنیا کا آسان ترین کام ہے بلڈنگ بنانا اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان بنانا۔ حسین کا کام تھا انسان بنانا، علی نے سلمان بنائے، ابو ذر بنائے، میں سمجھ تمار قمبر بنائے، کربلا میں حسین نے زہیر بنائے، ابی ابن مظاہر بنائے، وہاں پہ قلبی کرسچن ہے، مسیحی ہے، امام حسین کی صحبت میں مسلمان بنا، اس کے بیٹے کا سر قلم کر کے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جس کا سر قلم ہوا، بعد کے سر یا شام غریبہ یا 11 محرم کو قلم کر دیے گئے تھے، لاشیں پڑے ہوئے تھے، وہاں کا سر قلم کیا، صحبت زینب میں رہی اس کی ماں، چلتی رہی سیدہ زینب کی صحبت میں، کہا اس کا سر کاٹ کے غصے میں کہ تو کرسچن ہو کیا مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمان یہاں کھڑے ہیں اور تو حسین کے ساتھ مل گئے؟ اس کی ماں کو سزا دینے کے لیے سر قلم کر کے اس کی ماں کے قدموں میں پھینکا۔ زینب کی صحبت میں رہی تھی، بیٹے کا سر دیا، واپس پھینک کر دیا، کہا میں اس کی ماننے والی ہوں، یہ جو ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے۔ یہ فلسفہ ابا عبداللہ حسین ہے۔ تو مجلس صرف رونے کا نام نہیں، کہ رونا اثر کیا کرتا ہے اس اثر کو دیکھا کرو۔ آج دنیا میں یہ قوم بہادر کیوں ہے؟ جتنے اسرائیل کی طرف میزائل گئے سارے ولی اللہ والوں کے، عراق سے میزائل گئے، ایران سے میزائل گئے، سعودی عرب کا ہمسایہ یمن آج تک وہ پھینک رہا ہے، وہاں سے میزائل گئے، اور اہل سنت کی تنظیم حماس وہ میزائل پھینکتی ہے، لیکن حماس کو بھی جس نے میزائل دیے وہ نہیں ماننے والا۔
جہاں سے یہ اصل یہ فکر کون سی فکر ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ؟ یہ فکر امام حسین ہے۔ کربلا نے دو آئیڈیالوجیز دی، وقت کی کمی ہے بس 5 منٹ۔ کربلا نے دو آئیڈیالوجیز دی۔ آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے، مجلس میں ہمارا بچہ آتا ہے، کتنا اس کا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے۔ شیعہ 10 سال کے بچے سے پوچھو یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ بھیج کے بتائے گا۔ اسے پتا ہے کہ ظالم کو ظالم کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، ظالم پہ لعنت بھیجنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ قرآن کی آیت لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے۔ اگر یزید ظالم ہے تو بھیجے نہ بھیجے اللہ کی لعنت اس پہ برس رہی ہے۔ لیکن پڑھے لکھے بڑے بڑے مفتی، ان سے پوچھئے ظلم کیا کہتے ہیں کیا، زیادتی کی، امام حسین کا سر قلم کیا، آل رسول نوابیس رسول سیدانیوں کو اس لعین بازاروں میں بھیجا کہ نہیں؟ کہتے ہیں بھیجا۔ یہ فیصل آباد کا مفتی ہے، ذرا پھاڑ پھاڑ کی باتیں کرتا ہے، انٹرویو اس کا نیٹ پہ پڑا ہے۔ تو پھر جناب یہ بتائیے سیدانیوں کو بازاروں میں لے گیا، سادات کو قتل کیا؟ اگر اتنی دشمنی کی امام حسین سے تو مولا کو قتل کر کے معاملہ ختم۔ آپ اپنے دشمن کو مار کے چھوڑ دیتے ہو نا، کہ میرے راستے کا کوئی رکاوٹ تھا، میں نے اسے مار دیا، ختم ہو گیا۔ کہ پھر بازاروں میں کیوں پھیرایا اس نے؟ لاشوں پہ گھوڑے کیوں دوڑایا اس نے؟ سروں کو کوفے سے شام تک کیوں لے کر گیا؟ پھر ہاتھ میں چھڑی لے کر نواز رسول کے ہونٹوں میں کیوں مار رہا تھا؟ مطلب اتنا بغض آل رسول کا، اس کے اندر یہ بغض ڈالا کس نے؟ کس کے گھر میں پلا تھا؟ کس کی تربیت کے اثر میں رہا تھا کہ دل میں اتنا بغض اہل بیت و سادات کا بغض؟ تو کہا کہ اس میں ہم لعنت بھیج سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ لعنت کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ اثر مجلس سے ازا ہے کہ یہاں 10 سال کا بچہ ظالم پہ لعنت بھیجنے سے گھبراتا نہیں ہے، اور وہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آج نواز رسول کے قاتل پہ لعنت بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرش ازا ہے جو تمہارے عقیدوں کو بچاتا ہے، یہ فرش ازا ہے جو تمہیں عزت سے رہنا سکھاتا ہے، یہ فرش ازا ہے جو تمہیں دشمن شناس بناتا ہے کہ اپنے وقت کے دشمنوں کو پہچانو، وقت کے یزید و شمروں کو پہچانو اور ان کے مقابلے میں کیسے رہنا ہے۔ اور یہ فرش ازا ہے جہاں جہاں مومنین کی آبادی ہے۔ آج مجلس میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن نظام ولایت کو سمجھو۔ نظام ولایت بغیر رہبر کے، بغیر لیڈر کے نہیں چل سکتا۔ کہیں 50 شیعہ بھی 800 شیعہ، اب کسی ایک کو اپنے آپ اندر سے رہبر بناؤ، لیڈر بناؤ، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ یکجہتی پیدا ہو جائے۔ جہاں 10 رہبر اور لیڈر ہوتے ہیں وہ نظام شیعہ نظام نہیں ہے۔ جہاں ایک رہبر ہو، ایک لیڈر ہو، اس کی دلیل نماز ہے۔ نماز میں 10 امام جماعت نہیں ہوتے، ایک امام۔ انتخاب آپ کے اوپر ہے، عوام کا کام ہے کہ چنیں جو ان کا اصلح ترین فرد ہو، صالح ترین شخص ہو، متقی ہو، نمازی ہو، صاحب بصیرت ہو، اس کو چنیں۔ لیکن جب تم نے امام بنا دیا، اب فرمایا یہ امام جماعت ہے جو تمہاری طرف سے سورہ حمد بھی پڑھے گا، تمہاری طرف سے سورہ قل اللہ بھی پڑھے گا۔ جب امام بنا لیا، اب تو تیرا حق نہیں ہے کہ لوگوں سے باتیں کرو، یہ اختیار تم نے امام کو دے دیا کہ وہ لوگوں سے کیا کرے؟ باتیں کرے۔ اب امام بھی جب امام بنا تو اسے متکبر نہیں ہونا چاہیے، اسے متواضع ہونا چاہیے۔ متواضع کا کیا مطلب؟ امام جماعت بن گیا، اسے دیکھنا ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے والے جوان ہیں یا بوڑھے ہیں۔ اگر بوڑھے ہیں تو نماز آہستہ پڑھے گا، اگر جوان ہے تو نماز تھوڑا تیز پڑھے گا، اگر تاجر ہے تو تھوڑا اور تیز پڑھے گا۔ فرمایا اتنا امام کو کرنا چاہیے۔ اگر 10,000 کی جماعت کھڑی ہے، ایک بندہ باہر سے آ رہا کہ یا اللہ یا اللہ، امام جماعت کا یہ 10,000 کو روکے گا اس ایک کو جوڑنے کے لیے، 10,000 کو روکے گا اس ایک کو جوڑنے کے لیے۔ یہ تربیت مکتب اہل بیت ہے۔ جب تک آپ کے اندر مضبوط رہبریت، جب تک آپ کے اندر مضبوط لیڈرشپ، آج ایران کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ اس قوم نے اپنا لیڈر ایک کو بنایا۔ یہ نظام ولایت۔ کل ایران میں لیڈرشپ ختم ہو گئی، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ لیڈرشپ کی وجہ سے نظام ولایت قائم رہتا ہے۔ مسلمان خسارے میں کیوں گئے؟ کیونکہ مختلف لیڈرشپوں میں بٹ گئے۔ اگر رسول کے بعد ایک لیڈرشپ کے نیچے جمع ہوتے، ایک صالح، ایک اصلح، ایک متقی، ایک عادل، ایک صاحب علم، ایک باحسب، ایک بانسب امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، امت یکجہتی ہو جاتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر سارے اللہ کی رسی کو تھامتے، آج ذلتوں میں نہ ہوتے، آج پریشانیوں میں نہ ہوتے۔ تو یاد رکھو فرش ازا تمہارے نسلوں کو بچاتا ہے،
فرش عزا تمہارے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، فرش عزا تمہاری نسلوں کو دیندار بناتا ہے، فرش عزا تمہارے دلوں کو حسین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ایک مثال ربط مصیبت، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے، مور دین 3 ایئرز ہو گئے، 4 ایئرز، 4 سال ہو گئے، دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو لوگ یہاں کے بھی مرتے ہیں، لوگ وہاں کے مرتے ہیں، ایک نہ ایک دن جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی یوکرینین اور رشینز کی دشمنی آپس میں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ مارے ہیں ایک دوسرے کو۔ انڈیا کتنا بھی کشمیر کو ملانا چاہے لیکن کشمیریوں کے دل میں انڈینز کی محبت، کیونکہ اتنے کشمیری مارے ہیں، محبت کیسے ہے؟ جب آپ کسی کے بندے مارتے ہو تو دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ 3 سال کی جنگ ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ختم ہو جائے، یوکرینین رشین کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا نہیں، تو جنگ لڑی ہے۔ اب آپ ایک مثال دے رہا ہوں، ایران اور عراق کی جنگ 8 سال چلی، کتنے سال؟ 2.5 لاکھ ایرانی مارے گئے، ادھر سے بھی بہت بڑا ریشو مارے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا ایرانی عراقیوں میں کیا ہو، ہمیشہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے، لیکن عجیب منظر دیکھا، 40 حسین عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہیں، عراقی ایرانیوں کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی پاؤں کے چھالوں کو ہٹا رہا ہے، کوئی ان کو شربتیں پلا رہا ہے۔ تو دنیا کا واحد مکتب ہے جس میں عشق علی اور ولایت علی شیعوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ طاقت شیعہ ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت اور امام حسین کا فلسفہ۔ نہ رنگ دیکھو، نہ نسل دیکھو، نہ زبان دیکھو، آؤ کربلا دیکھو، سب کا رنگ ایک ہے اور وہ رنگ رنگ حسین ہے، سب کا نعرہ ایک ہے، وہ نعرہ لبیک یا حسین ہے۔ سارے امام کی طرف جا رہے ہیں، کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھتا، بس اتنا سمجھتا ہے کہ حسین کا عاشق ہے، میں بھی حسین کا عاشق ہوں۔ کوئی چٹائی بٹھائے دیتا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، یہ فلسفہ کربلا ہے۔ اگر یہ الفت و محبت ہمارے درمیان آ گئی اور ہماری طاقت اور ریڑھ کی ہڈی علی کی محبت، عشق علی اور صبر حسین اور فلسفہ شہادت اگر ہماری نسلوں میں آ گیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ علی والو پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، علی والو پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا۔ مجلس حسین عبادت ہے، کوئی رسم نہیں، مجلس حسین عبادت ہے، کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ ہمارے بعض عزاداریاں ایسی ہیں جو امام حسین کے ہدف سے میں کیا کرتی ہوں، میں نے کہا کہ اہل بیت کا چاہنے والا دشمن شناس ہوتا ہے، ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، وہیں سے ربط مصیبت۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان کو ذاکر بنایا جائے، مفکر نہ بنایا جائے۔ صوفیزم بہت بڑا ہے ہمارے بیچ میں۔ صوفی کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 کشکول ہوتا ہے، امیر المومنین کا نام لیتے رہتے ہیں، اہل بیت کی محبت سے ان کا دل سرشار ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو کہو کہ جناب آئیے کسی فاسق کے مقابلے میں اٹھتے ہیں، کہیں گے نہیں بھائی ہمیں تو ذکر سے فرصت نہیں ہے، ہم تو زاہد بندے، ہم تو عابد بندے، ہمیں کیا کرنے دو، عبادت کرنے دو۔ ایسے لوگ شیعوں میں بھی ہیں، ایسے لوگ برادران اہل سنت میں بھی ہیں، خانقاہیں بنانے والے کہ دن رات بیٹھو بس اللہ کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اسی طرح ہندوؤں میں، کرسچنز میں بدھزم کو بہت پڑھایا گیا، وہ بھی یہی تھا کہ خانقاہ بنا دو اور اللہ کا ذکر کرو، معبود کی عبادت کرو۔ باقی دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں لوگ جی رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ارے نماز تو حسین کی مدینے میں بچی ہوئی تھی، چادر تو زینب کی بھی مدینے میں بچی ہوئی تھی، لیکن مولا کیوں نکلے؟ کیونکہ امام کو صرف یہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مولا کو یہ تھا معاشرہ بھی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں میری بہن کی چادر بچی ہوئی ہے، لیکن معاشرے میں جو عورتیں ہیں ان کی چادریں بچی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی بتاؤ اور لوگوں کو برائی کی شناخت دلاؤ، تاکہ جوان کو پتہ چلے کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے۔ تو آج بڑی کوشش کی گئی آپ کی مجلسوں کو صرف ذکر تک محدود رکھا ہے۔ ایک ہے علی کی ذات، ایک ہے علی کی بات۔ ذات علی کو سب مانتے ہیں، بات علی کو لوگ کم مانتے ہیں۔
مولا جب خلیفہ بنے تو کہنے لگے علی تمہاری ذات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، سخت بڑے ہو، فیصلے بڑے سخت کرتے ہو، پچھلے حساب و کتاب کو چھوڑ دو، کیوں پیچھے پڑے ہو کہ کس نے کتنا کمایا؟ مولا فرماتا امام کا حساب پچھلا حساب چھوڑ دے، حساب پورا کروں گا۔ سختی امیر المومنین، عدالت امیر المومنین، تو دو جملے، ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر۔ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ ذکر جس کے اندر کیا پائی جائے؟ فکر پائی جائے۔ اباؤ کربلا میں لشکر یزید میں بھی نماز ہے، لشکر حسین میں بھی نماز ہے۔ دو خیموں کی طرف لے جاؤں، ایک خیمہ شمر کا، ایک خیمہ ہور کا۔ تاریخ لکھتی ہے ہور بڑا نمازی، شمر بھی بڑا نمازی، شاید ان کی کوئی قضا نماز ہو، مؤذن لشکر یزید کا۔ اب شمر بھی اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے اور بھی اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہے، اور جب شمر نے نماز پڑھی تو سورہ ہم پڑھی، اور نے بھی نماز پڑھی تو سورہ ہم پڑھی، اور شمر نے جب ہم پڑھنا شروع کر دی تو اس نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھ شمر کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اور نے بھی ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھ اور کو بھی سیدھے راستے پہ چلا۔ اللہ بڑا عجیب ہے، خدایا دعا تو دونوں نے مانگی، ایک کہہ رہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، دوسرا بھی کہہ رہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ پروردگارا ایک دعا مانگنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا دعا مانگنے کے بعد ناصر حسین بنا۔ دعا ایک ہے، نماز ایک ہے، ایک قاتل کیوں بن رہا ہے، ایک ناصر کیوں بن رہا ہے؟ اللہ کی آواز آ رہی تھی، ہاں ذکر شمر بھی کر رہا تھا، ذکر اور بھی کر رہا تھا، فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ ذکر حسین تو کرو پر فکر حسین بھی بانٹو۔ خالی ذکر سے کچھ نہیں ملنے والا جب تک آپ کے اندر فکر امام حسین نہ پیدا ہو جائے۔ علی کا نعرہ تو لگا رہے ہو لیکن فکر علی بھی تو اپنے وجود کے اندر پالو۔ ہم صرف کا شہر سیون شریف وہاں گئے تو ابا پتہ نہیں لگتا کون شیعہ ہے کون سنی ہے، سارے ملنگ ہی ملنگ ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کہ چرس پہ چرس کیے جا رہے ہیں، سوٹے پہ سوٹے لگائے جا رہے ہیں، اور نعروں پہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جسے اتنی تمیز نہ ہو کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، فکر سے خالی ہے، دماغ ہے نہیں اس بندے میں کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ اور بنا فکر کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو ذکر والوں کو کوئی نہیں مارتا، فکر والوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ فکر والوں کو چن چن کے دشمن گونز کے ذریعے مارتا ہے۔ کبھی شہید قاسم سلیمانی، کبھی مختلف سرداروں کو مارا جاتا ہے، کیونکہ یہ کون ہے؟ فکر والے۔ شہید حسینی نمازی آدمی صبح نماز پڑھ رہے گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، فکر والا۔ پاکستان میں کتنے شاعر تھے شیعہ، کسی کو گولی نہیں ماری، صرف جعفر کو گولی ماری، کیونکہ اپنی شاعری میں حسین کی فکر بھی دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں قوم کو ذکر پہ لگائے رکھو، فکر حسین سے دور کر دو۔ یہی فکر ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے۔ فرمایا اے مومن، اس فکر یزید نے میرے بابا کو بڑی تکلیف دی، فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ زیارت عاشورہ 100 سلام امام حسین۔ مولا کثرت سے کیوں کریں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا کہ کوئی آتا میرے بابا کو سلام کرتا، لیکن کہتے تھے لیاذ باللہ یہ باغی ہے، اسے سلام نہ کرو۔ کہ جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ کوئی قوم تو ہے جو حسین کو کیا کر رہی ہے؟ سلام کر رہی ہے۔ اور رو کر عرض کرتے تھے کہ میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ سننے والے نے سنا، پوری رات سوچتا رہا، صبح پھر آیا کہ مولا میرے بدن کو گرا ہے، بدن پہ اتنی جگہ نہیں ہے، 1000 زخم ہے۔ یہاں فرماتے تو صحیح کہہ رہا ہے، بدن پہ جگہ نہیں لیکن میرے بابا کے بدن پہ تھے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ربح علی ربح، ایک زخم پر دوسرا زخم تھا۔ جہاں کسی نے تلوار سے مارا تھا وہیں پہ کسی نے نیزے سے مارا، اور فرمایا جسے کچھ بھی نہ ملا نا اس نے پتھر اٹھا کے لیا بابا۔ یہ وہ حسین ہے جس کے ہونٹوں کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو اپنے کاندھوں پہ سواری دلایا کرتے تھے، اور آج انہی ہونٹوں پہ آلے ابو سفیان چھڑیاں مار رہے ہیں۔
جن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا جائے، ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ دو جملے مصیبت کے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھیں اور پلکیں گیلی ہو جائیں تو اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ آنسو ایسے بہے جیسے ہور کی آنکھوں سے بہے، پھر پلٹ کے اس برائی کی طرف نہ جاؤ۔ تو مولا وعدہ کرتا ہوں آپ کی مجلس میں آیا ہوں، اب زندگی ایسی گزاروں گا جس طرح گزارنے کا حق ہونا چاہیے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے، سب نے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین سب مل کے السلام علی حسین وعلی اولاد حسین حسین کی صدا بلند ہو، سلام علی میرا سلام رخساروں پہ قدیمی مومنوں میرے نام لے لیا لیکن سمجھ گئے یہ کس کے رخسار وہ ظلم ہوا سیدوں پہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ بچی بار بار پوچھتی تھی سکایا میرے بابا کا قصور کیا تھا، یہ میرے بابا کو کیوں مار رہے ہیں۔ یہ سلام میرا نہیں امام زمانہ کا سلام ہے، فرمایا میرا سلام انہوں سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ مجھے بتائے گیا یہ برادران اہل سنت بھی ہے، شاید کی برادر اہل سنت کے ذہن میں سوال ہے، یہ شیعہ چہرے کے زخموں پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب بھی کوئی اعتراض کرے اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو۔ رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر حیوان کو بھی مارنا ہو اس کے منہ پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ اب سنو شیعہ کیوں روتے ہیں؟ 4 سالہ بچی ہے، گود میں بابا کا کٹا ہوا سر، رو کے کہتی ہے بابا میرے
فرماتے ہیں جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری بچی کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو شام کا شہر وہاں میں حلق 40 گھوڑے سوار آگے سیدانیاں پیچھے پیچھے، شمرلئی نے سافلے کو روکا، امام زین العابدین کو خشک درخت کے نیچے بٹھایا، مولا فرماتے ہیں شدید دھوپ، گردن میں لوہے کا دوش، جب دھوپ پڑتی تھی لوہا گرم ہوتا تھا، میرے زخموں میں بڑی تکلیف آتی تھی، کسی نے کہا مولا پھر کون بچاتا تھا، کہنے لگے میری 4 سالہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھے کہ دھوپ لائے بچی تھک سجاد کی گودی میں بیٹھے، عبادت کے جملے شمر کے سپاہی بڑے تھکے ہوئے تھے، دائی نے پانی کا مشک لیا، ایک ایک سپاہی کو پانی پلانے لگا، اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے، بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے، کہنے لگی بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں تھوڑا پانی مانگوں، فرمایا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے تجھے پانی نہیں دے گا، بھیا شاید مجھے تھوڑا پانی دے رہے مجھے بڑی پیاس لگی ہے، سکینہ چلی جا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا، جا جا کر حجت تمام کر، اب تصور کر کے رونا، بچی ننے قدم اٹھاتی ہے، بابا کے قاتل کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے شیخ تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، بچی دوبارہ پانی نہیں مانگی، لیکن ابھی کہتا نہیں نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا، چل چل کے تھک گئے، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی، کہتی ہے شمر سب کو پانی پلا دے، مگر تھوڑا بچ جائے مجھے بھی دے دینا، جب سپاہیوں کو پانی پلا دیا، لئی نے حکم دیا گھوڑوں کو پانی پلایا جائے، حسین کی ننھی بچی کے پیاسی ہے، لیکن ظالم کے گھوڑے پانی پیتے ہیں، اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، ظالم نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، بچی خاک میں بیٹھی ہے، اب آئے گا پانی دے گا، یہ پانی کا مشک لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ننھا سا چلو بنایا، تھوڑا پانی